بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ارشاد شیخ۔ ناظرین، حکومت کی جانب سے لگائے جانے والے نت نئے ٹیکسز، بجلی اور گیس کی قیمتوں میں بڑھتے ہوئے اضافے نے جہاں پر عوام کا جینا تو مشکل کیا ہی ہے، وہاں پر وہ تاجر برادری جو ملک کی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے اور جس کی یہ تاریخ رہی ہے کہ وہ ہمیشہ حکومت کے ساتھ چلتی ہے اور ان کے حکومت کے ساتھ دوستانہ تعلقات ہوتے ہیں، آج انہیں بھی مجبور کر دیا گیا ہے کہ وہ صدائے احتجاج بلند کرتے ہوئے سڑکوں پر آ رہے ہیں اور اپنی آواز جو ہے حکومت تک پہنچانے کے لیے مختلف طریقے استعمال کر رہے ہیں۔ ناظرین، بجلی کی بڑھتی ہوئی قیمتیں، پیٹرولیم کی بڑھتی ہوئی قیمتیں اور نئے جو ٹیکسز لگے ہیں جو اس بجٹ میں، جسے بہت اچھا بجٹ گردانا جا رہا ہے حکومت کی جانب سے، اس میں لگائے جانے والے ٹیکسز نے تاجر برادری کو کس حد تک پریشان کیا ہے اور وہ کیا وجوہات ہیں کہ تاجر جو ہیں وہ اپنی صدائے احتجاج بلند کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے ہم نے لنڈا بازار لاہور کے بورڈ کے صدر شیخ عرفان اقبال سے گفتگو کی۔ شیخ عرفان اقبال اپنے آپ میں ایک بڑی زندہ دل شخصیت ہیں اور تاجر برادری کے مسائل کے حوالے سے ان کا ایک اہم کردار ہے۔ لنڈا بازار بورڈ وہ بورڈ ہے جس میں 16 سے زائد مارکیٹیں شامل ہیں، وہ ان تمام مارکیٹوں کے بورڈ کے صدر ہیں اور گزشتہ کئی سالوں سے تاجر برادری کی رہنمائی فرما رہے ہیں اور ان کے مسائل کے حل کے لیے ایک جاندار کردار ادا کرتے ہیں۔ آئیے دیکھیے انہی کے زبانی کہ وہ بجلی کی بڑھتی ہوئی قیمتوں، پیٹرولیم کی بڑھتی ہوئی قیمتوں اور گیس کی بڑھتی ہوئی قیمتوں اور نت نئے ٹیکسز کے حوالے سے جو عوام اور تاجروں کو مشکلات پیش آ رہی ہیں، اس کے پاکستان کی معیشت پر کیا اثرات مرتب آ رہے ہیں، حکومت کا اس میں کیا کردار ہے اور حکومت کو کیا کرنا چاہیے، اس حوالے سے وہ کیا کہتے ہیں، آپ بھی دیکھیے کہ ان کی رائے میں یہ سارا کچھ کیا ہے اور کیوں ہو رہا ہے۔ ٹیکس جو ہے نا وہ تو دیا جاتا آمدن پہ۔ ابھی تو مارکیٹ کے اندر یہ پوزیشن چل رہی ہے کہ کھانے کو روپیہ تاجر کے پاس نہیں ہے تو ٹیکس کیسے دے گا نا؟ ٹیکس تو بندہ دے نہیں سکتا، فی الحال ٹیکس کی دینے کی تو گنجائش ہے نہیں ہمارے پاس۔ گورنمنٹ ٹیکس لگائے لیکن ملک کے اندر ایسی پالیسیاں بنائے جو کہ ملک کے اندر خوشحالی بھی آئے۔ اگر خوشحالی ہوگی ہم ہر قسم کا ٹیکس دینے کو تیار ہیں۔ ابھی تو ملک کے اندر کسی قسم کی کوئی سورس آف انکم نہیں چل رہی، جو کہ ہم جو اپنے ملازمین ہیں، ہم ملازمین کی بھی چھٹیاں کروا رہے ہیں، ٹیکس دینے کی تو دور کی بات، ہم تنخواہ ہی نہیں دے پا رہے۔ جو سیاسی جو استحکام ہے نا وہ صحیح چل ہی نہیں رہا، تو ملک کیسے صحیح چلے گا؟ ابھی کچھ ہوتا ہے گھنٹے بس کچھ ہوتا ہے، ملک کی بدحالی جا رہی ہے، ملک کے حالات اچھے نہیں جا رہے، تو نظام کیسے صحیح چلے گا؟ نظام تو ہے ہی نہیں ہمارے ملک کے اندر جو چلنے والا ہے۔ اللہ پاک ایسا کرے کو اچھی حکومت کوئی آئے جو کہ اس نظام کو اچھے طریقے سے ہینڈل کرے، ہر تاجر خوشحال ہوگا۔ جب تاجر خوشحال ہوگا، تاجر جو ہے وہ ملک کے اندر ریل کی ہڈی رکھتا ہے، جب تاجر خوشحال ہوگا حکومت خوشحال ہوگی۔ ابھی تو حکومت کی پالیسیاں کچھ ایسی ہیں کہ غریب لوگ جو ہیں یا کوئی عام آدمی بھی وہ غریب سے بدتر ہی ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ یعنی ذریعہ آمدن جو ہے وہ اس وقت نہیں ہے کسی کا۔ سر ہمارا سلسلہ جو ہمارا معاشی نظام جو ہے وہ چلتا ہی پیٹرول اور بجلی کے اوپر ہے۔ اگر مثال کے طور پہ ہمارا کوئی بندہ کوئی یعنی کارگو کا کام کرتا ہے، وہ پیٹرول کے اوپر ہے، اس کے اخراجات بڑھ جائیں گے۔ جو نظام بجلی سے چلنے والا، آئے دن تو ہماری فیکٹریاں بند ہوتی ہیں کیونکہ ہمارے پاس بجلی بھی نہیں ہے۔ ہمارے پاس پیٹرول تو چلو مہنگائی ہے، حکومت کسی طرح پوری کر رہی ہے، لیکن بجلی کا نظام اتنا مہنگا ہوتا جا رہا ہے کہ ہماری تمام فیکٹریاں بند ہوتی جا رہی ہیں۔ ہم لوگ مجبور ہو گئے ہیں کہ اپنے ملازموں کو چھٹیاں دے دیں۔ ہمارے پاس ایسے حالات ہی نہیں ہیں، ہم اپنا نظام نہیں سروائیو کر رہے تو ہم ملازموں کو کیسے چلا سکیں گے؟ کسی بندے کے پاس کوئی ایسا سلسلہ نہیں ہے، اگر ایک بندہ 10,000 روپے کا بزنس کر رہا ہے، ایک بندہ 10 لاکھ کا بزنس کر رہا ہے، 1 لاکھ روپے، ایک بندہ 1 کروڑ کا بزنس کر رہا ہے، کوئی بندہ کروڑوں روپے کا بزنس، کوئی بندہ بھی کسی بھی سسٹم میں بزنس کر رہا ہے، وہ خوشحال ہے ہی نہیں، کیونکہ سورس آف انکم ہی نہیں ہے، پبلک کے پاس پیسے نہیں ہے۔ کوئی وقت آتا ہے ایک ہفتہ ایک مہینے بجلی کے بل کی صورت میں لوگوں سے پیسے چھینے جاتے ہیں، دوسری صورت میں سوئی گیس کا بل زیادہ آ جائے گا، تیسری صورت میں کبھی کچھ ہو جائے گا، کبھی کچھ ہو جائے گا۔ ہماری حکومت کو چاہیے وہ ایسی کالی بیریں ڈھونڈے
جو کہ انویسٹرز کی شکل کے اندر ہمارے ملک کے اندر راج کر رہی ہیں. ہمارے پاس کوئی ایسا سلسلہ نہیں ہے. آج دیکھیں نا, حکومت روٹی کی قیمت کبھی 12 روپے کر دیتی ہے, کبھی 15. کوئی بندہ جیب کے اندر اگر 500 روپیہ ڈال کے گھر کی کوئی چیز لینے کے لیے جاتا ہے, آدھا سامان خرید کے لاتا ہے, آدھا سامان چھوڑ آتا ہے, کیونکہ لوگوں کی جیب میں پیسے نہیں ہیں. ناظرین, آپ نے سنا کہ لنڈا بازار بورڈ کے صدر شیخ عرفان اقبال نے بتایا کہ ملکی معیشت جو ہے بدترین صورتحال سے دوچار ہے. تاجروں کے لیے کاروبار کرنا مشکل ہو گیا ہے. جو فیکٹریاں, کارخانے بند ہو رہے ہیں, لوگوں کی قوت خرید کم ہو رہی ہے. یہاں تک کہ لوگوں جو چیزیں خریدنا چاہتے ہیں, جتنے بھی پیسے جیب میں ڈال کر لے جائیں, اس سے نصف چیزیں ہی خرید سکتے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ کوئی ایسی حکومت آئے, کوئی ایسے اچھے لوگوں پر مشتمل حکومت آئے جو ملکی حالات کو سنبھالے, تو ہی کوئی بہتری آ سکتی ہے. ادروائز جو اس دور میں ہو رہا ہے, جو حکومت کی پالیسیاں ہیں, اس سے کوئی اچھے نتائج برآمد نہیں ہو رہے ہیں. ہماری دعا ہے کہ حکومت اور پالیسی ساز ادارے اس بات پر توجہ دیں کہ اس وقت عوام کا جینا اور تاجروں کا کاروبار کرنا دونوں ہی مشکل ہوئے ہیں, اور یہ دونوں ہی پاکستان کے اہم جز ہیں جن کے بغیر پاکستان مکمل نہیں ہوتا. ان کا خون نچوڑنے سے بہتر ہے کہ ایسی پالیسیاں دی جائیں جن سے ان کو ریلیف ملے اور یہ ملک کی ترقی میں, معیشت کی بحالی میں اپنا اہم ترین کردار ادا کر سکیں. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے. خدا حافظ.